عمران خان کی حکومت آئے جب ایمبیزلمنٹس ہوتی ہیں, جب ان کے یعنی کھاتوں کی چھان بین ہوتی ہے, اربوں روپے کے گھپلے ہیں. آپ دیکھیے ایک ایک سڑک, آپ کراچی سے نکلیں اور اسلام آباد تک چلے جائیں, آپ کشمور سے چلیں اور ملتان تک آ جائیں, ایک ایک سڑک جو پاکستان میں کسی گاؤں میں, دیہات میں, شہر میں یا ہائی وے ہے وہ کئی کئی بار بن چکی ہے. اس کی پیمنٹ نکال دی گئی پاکستان کے سرکاری خزانے سے, لیکن کیا ہماری سڑکیں درست ہیں؟ یہ قوم کو سب مل کر گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں. کب تک یہ اس قوم کو نوچتے رہیں گے؟ کب تک یہ اس ملک کو نوچتے رہیں گے؟ میں ان تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ یہ ملک ہے تو ہم اور آپ ہیں. آپ حاکم اس لیے بنتے ہیں کیونکہ یہ ملک موجود ہے. اگر اللہ کرے, اللہ نہ کرے, یہ ملک نہ رہا, تم سارے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ گے. اس ملک کو تم نے کبھی اپنا گھر سمجھا ہی نہیں ہے, اس ملک کو تم اپنا ملک سمجھتے ہی نہیں ہو, ورنہ یہ رویہ اپنا کر تم کبھی بھی یہ رویہ نہ اپناتے. اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کرنے میں کوئی ایک عمران صاحب مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا, مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو خاصے تحفظات بھی ہیں. یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں جن کی تعریفیں کیا کرتے تھے عمران خان صاحب, جن کی تعریفیں کیا کرتے تھے اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید, بلکہ انہوں نے تو خط بھی لکھا تھا کہ آپ انہی شخصیت کو چیف الیکشن کمشنر بنائیں. پھر بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام آیا تھا, میری چوائس نہیں تھی یہ. تو کیوں جب ایسے جو شخص اہم عہدوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ غیر جانبدار ہو کر کام کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر تحفظات آ جاتے ہیں, ان کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے؟ یہ ویسے ہی اعتراض ہے جیسا ہم نے دیکھا کہ جب ایک عدالت عظمیٰ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنایا تو اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے تنقید کی عدالت عظمیٰ کے اوپر, ان ججز کے اوپر تنقید کی. آج وہی ججز ہیں, وہی لوگ ہیں, آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے. تو ہر کوئی اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتا ہے. رضا بھائی کیا خوبصورت آپ نے بات کہی ہے, یہ بالکل وہی بات ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. میں اور آپ یہی تو رونا آج صبح سے رو رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ یہ مذاق کب تک چلنے والا ہے, کب تک یہ قومی سیاسی جماعتیں سنجیدہ نہیں ہوں گی, اور اگر سنجیدہ نہیں ہوں گی تو ہم کس کی طرف دیکھیں؟ بحیثیت قوم کے ایک نمائندے کے جو قوم کی آواز اٹھاتا ہے, قوم کی پر, اور اسے کہیں سے تنخواہ نہیں ملتی, چاہے وہ اس کا نام رضا بھائی ہو, چاہے اس کا نام محمد عمران خان ہو, ہم بھی تو آخر اسی قوم کے نمائندہ ہیں نا. ہم اس قوم کے ان مظلوم, بےکس اور عام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتے, جن کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے. اگر میں اور آپ بات کرتے ہیں تو ہم بھی قومی نمائندے کے طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, ہمارا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے, ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. مقصد محور ہمارے پیار کا مرکز اور محور پاکستان ہے. ہم اس قوم کے, اس ملک کے یعنی محبت میں اور اس ملک کے اور قوم کے مفاد میں بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. ہم نے آج تک کوئی ذاتی فائدہ اپنی صحافت سے نہیں اٹھایا, اور یقیناً آپ نے بھی نہ اٹھایا ہوگا. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جب خود حکومت میں ہوتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے لوگوں کو چن کر لگاتے ہیں, اور جب یہ حکومت سے نکل جاتے ہیں پھر انہی لوگوں پر یہ تنقید کرتے ہیں, تو یہاں میرٹ پر لوگ کیوں نہیں لگائے جاتے؟ یہاں ذاتی پسند اور ناپسند کا عنصر کیوں ہوتا ہے؟ جب قومی اداروں میں ایسے بے داغ لوگ بٹھائے جائیں گے جن کے کردار پر کوئی شخص انگلی نہ اٹھا سکے, تو اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک تبدیل ہوگا. اور اگر صرف زبانی انقلاب لانا ہے تو بھائی چائے کی پیالی پر انقلاب میں اور آپ بھی لا سکتے ہیں, صرف اپنے گھر بیٹھ کے. پھر اس ملک میں وہی ہوتا رہے گا جو 70 سال سے ہوتا آیا ہے. ان تمام سیاسی جماعتوں کو میں بڑے سرد دل سے کہتا ہوں کہ آج پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے یہ ملک جھیل گیا جو آپ نے ظلم کیے, اب اس ملک کا انجر پنجر ڈھیلا ہو گیا ہے. اب یہ ملک آخری سانسیں لے رہا ہے, ان لوگوں کو رحم نہیں آ رہا. خدا نہ خواستہ ملک کی صورتحال اسی طرح اگر رہی تو پاکستان کو نقصان ہوگا.
खुदारा सोचें और मुल्क का सोचें। मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन फॉरम फंडिंग केस के हवाले से बात कर लेते हैं। ये अमूमी बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है जिन नुकात की आपने निशानदेही की है, मगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाकई फॉरम फंडिंग केस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ुद को ख़तरे में महसूस करते हैं कि ऐसा कोई फ़ैसला आ जाएगा जिसकी बिना के ऊपर हमारी पूरी जमात जो है वो एक बिल्कुल उसका ख़ात्मा हो जाएगा या फिर उसको दीवार के साथ लगा दिया जाएगा? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी एक राय जो रिमार्क्स है जज के वो यही सामने आए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये फैसला आपके खिलाफ आ गया तो आपके चेयरमैन और आपकी पूरी जमात बिल्कुल सियासी मंजरनामे से हट सकती है। यही वजह है एहतजाज की कॉल भी हो रही है और यही वजह है कि ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अदालतों के अंदर जो बातें हुई हैं उन पर कमेंट ना करूं, क्योंकि ये मेरा मनसब नहीं है और देखना पड़ेगा कि क्या हम किसी सब जूडियस मैटर पर तो बात नहीं कर रहे, तो हम कोशिश करते हैं नॉर्मली एक सीनियर सहाफ़ी के तौर पे कि कोई सब जूडियस मैटर पर बात ना करें। लेकिन आईने पाकिस्तान मुझे और आपको ये हक देता है कि हम किसी अदालत के फैसले से अगर मुत्तफिक नहीं है तो उस पर तनकीद कर सकते हैं, इवन सख्त अल्फाज में भी तनकीद कर सकते हैं। बल्कि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि हम तो नाकिदों का भी एहतराम करते हैं और हमारे दरवाजे तो हमारे नाकिदों के लिए भी खुले हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और तमाम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। तो हमें किसी सबजूडियस मैटर पर बात नहीं करनी, मगर इतनी बात जरूर है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज और उसकी हामी जमातों का प्लान यही है कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को सिंगल आउट करते हुए और तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट करते हुए इनको बैन किया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि क्या ये मुमकिन होगा? ठीक है, इमरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।